السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، تعمیل اوامر یعنی حکم کی تعمیل میں کامیابی کا یقین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست استفادہ یعنی فائدہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوامر یعنی حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں کا یقین کرنا، یقین جو ایمان کا اصل ہے۔ ابھی اسی کے متعلق آیات کا انشاءاللہ ہم لوگ مطالعہ کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے، یعنی اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کام کریں یا نہ کریں، بلکہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ آگے سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ہر ایک رسول کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی اطاعت کی جائے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں رک جایا کرو، یعنی جو حکم بھی دیں اس کو مان لو۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ ہے، خاص طور سے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔ آگے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ آگے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ یہ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے بدلے میں ان کو اجر دیں گے۔ سورہ احزاب ہی کی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ ایمان بھی شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوق میں محبت پیدا کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ آگے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، یہاں بھی ایمان شرط ہے، اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، اور اس کو نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا، یعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کیے بغیر لکھ دیا جائے اور نہ ہی کوئی نیکی کم لکھ کر حق تلفی کی جائے گی۔ سورہ طلاق کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔